وباس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوتا ہے تمہارا ساتھی نہ ہی راستہ بھولا ہے اور نہ بھٹکا ہے، یہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ تعریف و توصیف اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورہ نجم کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ میں پچھلے جمعے میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام میں مقام نبوت و رسالت کا تصور کیا تھا۔ اسی سلسلے میں کچھ معروضات میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کی تھی، اور اسی تسلسل کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ دین کی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، دین کے مسائل اور اس کے احکام
وہ پیغمبر کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، یا صرف وہ پیغمبر کی جو فطرت سلیم ہوتی ہے یہ صرف اسی کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ تو پیدائشی طور پر معصوم، برگزیدہ اور مبارک ہستیاں تھیں، اور جب وہ بڑے ہوئے تو یہ ان کے ذاتی افکار اور خیالات تھے، یا دنیا کے کسی مکتب میں گئے، وہاں سے سیکھا اور آ کر لوگوں کو بتانے لگے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ کفار مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا مذاق اڑایا، آپ ان کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے یا اللہ کی طرف سے دیگر آنے والی وحی کو انہیں بتاتے تو وہ کہتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہمارا عزیز برخوردار یہ بہک گیا ہے، یہ بھٹک گیا ہے، یہ آباء و اجداد کے دین کا رستہ بھول چکا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ شخص تو میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اور رسول بھی خاتم المرسلین ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو بول کر پڑھ کر تمہیں بتاتا ہے یہ وہ وحی ہے جو میں خدا آسمان سے اپنے نبی پہ اتارتا ہوں۔ تو اس لیے نبی اپنی مرضی سے دین کے بارے میں کلام نہیں کرتا، اس کے پاس وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو پا کر وہ پیغمبر لوگوں کو سبق ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب وحی کیا ہے؟ وحی کے متعلق علماء نے مختلف آراء پیش کی ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں تھیں، لیکن ان میں سے 4 یا 5 میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں کہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح اترتی تھی۔ سب سے پہلی صورت تو سچے خواب ہے۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ اور حق ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی ذات، دین کے احکام اور اپنے احکام اپنے بندے کو بتاتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت بڑی سنت ابراہیم جو قربانی ہے، یہ حکم ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں پایا تھا۔ انی رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو پیغمبر کا خواب سچ اور حق ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، پیغمبر کا خواب۔ اور وحی کی دوسری قسم یہ ہے کہ جبریل امین اپنی اصل حالت میں پیغمبر کے سامنے آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں، جو ان کا پیدائشی وجود ہے جبریل امین کا، اس میں آپ نے جبریل امین کو 2 بار دیکھا ہے۔ اور جو پہلی بار جبریل امین غار حرا میں آئے ہیں، اس وقت وہ اپنے اصلی وجود کے ساتھ نہیں آئے، اور آپ نے ان کو 2 بار دیکھا، ایک نبوت کے ابتدائی ایام میں، اور ایک شب معراج آسمانوں پر آپ نے دیکھا۔ غالباً یہ دوسری وحی کا وقت تھا۔ قرآن مجید کی دوسری وحی یہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دوسری وحی ہے، اور پہلی وحی سورہ علق کی آیات آپ سنتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے۔ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کچھ دنوں کا فرق ہے، بعض نے 10 دن لکھا ہے، بعض نے 18 دن لکھا ہے، اور یہ جو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں، وحی کے رکنے کا زمانہ، ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجب کیفیت تھی کہ پہلی وحی میں کہہ دیا گیا پڑھو رب کے نام سے، اور وحی اتری اور احساس دلا دیا گیا
اب آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری اترنے والی ہے۔ تو جب دوسری وحی نہ اتری تو آپ کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا کہ اب میری ذمہ داریاں کیا ہیں، آگے کام کیا ہے، میں نے کس راہ کو اختیار کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں پہاڑوں کی طرف چلے جاتے، دامنوں میں چلے جاتے، گھاٹیوں میں چلے جاتے۔ حضور فرماتے ہیں میں پہاڑ پہ کھڑا تھا تو اوپر سے آواز آئی انک رسول اللہ، انک رسول اللہ، انک رسول اللہ، بے شک آپ تو اللہ کے رسول بن چکے ہیں، بے شک آپ تو اللہ کے رسول بن چکے ہیں، بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہو چکے۔ میں نے اپنا چہرہ موڑ کر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ جبریل فضا کے اندر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبریل کا پھیلاؤ، اس کے وجود کا پھیلاؤ جس نے آسمان کے افق کو بھر رکھا ہے، یعنی زمین و آسمان کے بیچ کا خلا بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے جبریل کو اس بار دیکھا، اور اس کا ذکر سورہ نجم میں یہ ابتدا میں ہے، کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ جبریل پھر حضور کے پاس قریب آتے چلے گئے، قریب آتے چلے گئے، اور کہاں تک آ گئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جبریل نے تب حضور کی طرف وحی کی کہ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ تو ایک وحی کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے اصل وجود میں وہ آپ کے سامنے آئے، اور دوسری بار سورہ نجم کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بار کب دیکھا؟ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ عِندَهَا سِدْرَةُ الْمُنتَهَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَضْرَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، پھر آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، وہ لمبا واقعہ معراج کا، وہاں آپ نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا۔ بس آپ نے دور نبوت میں اور وحی کی تاریخ میں جبریل کو دو بار دیکھا، اپنے اصل وجود میں، اور ان سے وحی پائی۔ اور تیسری شکل وحی کی یہ ہوتی تھی کہ جبریل امین کسی آدمی کا روپ دھار کر آتے، کبھی مسافر کا روپ اور کبھی کسی صحابی کا روپ۔ ایک صحابی کا نام حضرت دہیہ کلبی ہے، اکثر ان کا روپ دار کر آیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث جبریل ہی اسے کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، دو زانو۔ فجاء رجل، ایک شخص آیا، اور حضور اس کا سفید لباس تھا اور بڑا خوبصورت، بڑا دراز قد، اور آ کر حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، یعنی سامنے آ کر، اور حضور کے گھٹنوں میں اور اس کے گھٹنوں میں جگہ نہیں تھی۔ حالانکہ عام صحابی تو کوئی ایسے نہیں بیٹھتا تھا، اور نہ کسی مسافر کی جرت تھی کہ اس طرح بے جھجک ہو کر حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لے۔ آیا اور کہنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اس نے یہ سوال کیا، تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والے کو
اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کو برابر علم ہے، یعنی نہ تجھے خبر نہ مجھے خبر کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر اور سوال کیے، جب لمبی نشست ہو گئی اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجب سائل تھا، یعنی عجیب سائل سوال کر رہا تھا۔ تو جب حضور نے فرمایا نا کہ پوچھنے والے کو اور جس سے پوچھا جا رہا ہے برابر علم ہے، تو آگے سے کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ استاد کو تو کوئی نہیں نہ کہتا کہ استاد سے کوئی آدمی کوئی سوال کرے وہ بتائے تو کہے، شاگرد کہے استاد جی تم نے ٹھیک کہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسا سائل تھا، سوال بھی خود کرتا تھا تصدیق بھی خود کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جاء جبریل یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھا تمہیں مسائل سکھانے آیا تھا، وہ جبریل تھا۔ ایک وحی کی یہ بھی قسم تھی کہ جبریل سائل بن کے آتا، کسی صحابی کا روپ دھار کے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرتا، یہی وحی ہوتی تھی۔ یہ تیسری قسم وحی کی تھی۔ اور سب سے مشکل کٹھن جو وحی کی قسم تھی وہ یہ تھی کہ آپ بیٹھے ہوتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، ایک گھنٹی کی آواز بجتی، جیسے گھنٹی نہیں بجتی، ایسے گھنٹی کی آواز بجتی، صحابہ کہتے ہم سمجھ جاتے کہ اب وحی کے اترنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور آپ اپنی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر اتار لیتے، اور سخت سردی میں بھی آپ کا رخ انور پسینے سے شرابور ہو جاتا، پسینہ ٹپکنے لگتا، وحی کی اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ بلکہ حضرت زید ابن ثابت جو کاتب وحی ہیں، انصاری ہیں اور جوان ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میرا ران، یہ ران حضور کی ران کے نیچے تھا اور یہ کیفیت طاری ہو گئی، اور قریب تھا کہ حضور کے ران کا اتنا بوجھ ہو گیا، قریب تھا کہ میرا ران ٹوٹ جاتا۔ ایک یہ قسم تھی، اور یہ وحی کی سب سے سخت ترین قسم تھی۔ پھر جب وحی مکمل ہو جاتی، آپ اپنی چادر، اپنا کپڑا جو چہرے پہ لٹکایا ہوا تھا پیچھے کرتے، صحابہ کہتے ہیں سخت سردی میں بھی آپ کے چہرے پہ پسینہ ٹپک رہا ہوتا، اور اس کے بعد آپ بتاتے بھئی مجھ پہ اب یہ وحی ہوئی ہے، آپ مسائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے، اور سب سے زیادہ وحی اس قسم میں اترا کرتی تھی۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا، تو دار ارقم میں جب حضرت عمر پہنچے تو حضور اس کے پیچھے کمرے میں آپ پر وحی اتر رہی تھی، اور صحابہ نے جا کر بتایا یا رسول اللہ عمر بن خطاب آیا، وحی ختم ہوئی اور آپ اٹھے، آپ تنہا ہو جاتے، اور مجلس میں بھی ہوتے تو کپڑا آپ چہرے کے آگے کر لیتے۔ ایک وحی کی یہ قسم ہوتی تھی، اور اس کے بعد بہت ساری قسمیں لکھی ہیں، لیکن یہ بالعموم یہ اقسام ہوتی تھی۔ اور ایک قسم یہ تھی، حضور فرماتے میرے دل میں القاء ہوتا تھا، دل میں، اور وہ جبریل کرتا میرے دل میں القاء۔ اور یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نفس فی روعی، ان جبریل نفس فی روعی، کہ جبریل نے میرے دل میں پھونکا، کیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے۔ تو اے لوگو، رزق کو تلاش کرنے میں جلدی نہ کرو اگر دیر ہو رہی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر رزق کشادہ نہیں ہے تو حرام طریقے سے اس کو کشادہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اے میرے صحابہ، اگر رزق کے آنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کو حرام طریقے سے جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے اللہ کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق پا نہ لے۔ یہ آپ نے حدیث بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا نفس فی روعی،
کہ یہ بات جبریل نے میرے دل میں ڈالی. یہ القاء ہوتا تھا. وحی کی ایک یہ قسم بھی تھی کہ آپ کے دل میں القاء کر دیا جاتا تھا. اور ایک وحی کی قسم ہے خدا کا پردے کے پیچھے اپنے حبیب کو بلا واسطہ کچھ عطا کرنا. جو شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو پردے کے پیچھے سے چیزیں عطا فرمائیں، جس میں 5 وقت کی نماز بھی ہے. اس سے نماز کی حیثیت کا اندازہ کریں کہ جبریل کو حکم دے کر نہیں بھیجا، آپ کے دل میں القاء نہیں کیا، گھنٹی نہیں بجی جبریل نہیں اترا، جبریل کو اس کی اصل حالت میں وحی نہیں دی، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو 7 آسمان کے اوپر بلا کر پردے کے پیچھے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا. آپ اس سے نماز کی اہمیت، اس کی حیثیت کا اندازہ کریں. یہ کتنا بڑا رکن تھا جس کو اللہ نے اپنے حبیب کو آسمان پہ بلا کر عطا دیا. تو یہ وحی کی مختلف قسمیں تھیں اور حضور پر اترتی. میں رسالت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اب ذرا آنا، وحی لانے والا کون ہے؟ جبریل. اور یہ کیا ہے؟ فرشتوں کا سردار. اللہ کی ذات نے اس کے بارے میں بھلا کیا فرمایا؟ سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. میرے کسی فرشتے کی جرت نہیں ہے کہ جو میں کہوں وہ نہ کرے. کسی فرشتے کی جرت نہیں ہے کہ جو میں نہ کہوں وہ کہہ دے. کسی فرشتے کی جرت نہیں ہے. اللہ نے اس کا نام روح الامین رکھا. امین کس کو کہتے ہیں؟ امانت دار کو. چونکہ یہ وحی لے کے آتا تھا اور وہی پوری امانت کے ساتھ خدا کے نبیوں کو سناتا اور بتاتا تھا، اس لیے اسے روح الامین کہا ہے، امانت دار. اور آگے یہ غالباً 30واں پارہ ہے، کلا انہا تذکرہ. لوگوں وہی ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امر. آگے مضمون بدل جاتا ہے کہ اب سن لو بھائی کہ جبریل جو امین ہے وہ کیا لے کے آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کلا انہا تذکرہ، وہ نصیحت کی باتیں لاتا ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے نصیحت پکڑے. فی صحف مکرمہ، کہ جو میں جبریل کو وحی دیتا ہوں وہ بڑی عزت والے صحیفوں نے میں نے لکھ کر سنبھال رکھا ہے. مرفوعۃ مطہرہ، وہ بڑی پاکیزہ اور بلند جگہوں میں نے اسے سنبھال کے رکھا ہے. یہ قرآن، اللہ کی ذات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں نے بڑے مبارک، بڑے مکرم اور بلند مقامات پر، پاکیزہ جگہوں پر اس قرآن کو سنبھال رکھا ہے. اور یہ وہی وہاں سے کون لاتے ہیں؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ. ترجمہ سن لیں. بِأَيْدِي ہاتھ، سفرہ برگزیدہ لوگ. برگزیدہ یعنی ملائکہ، برگزیدہ ہاتھوں میں. کرامن بررہ، بڑی عزت والے اور بڑے نیکوکار ملائکہ، ان کے ہاتھ میں دے کر میں اپنے نبی پہ بھیجتا ہوں. میں اس کو اپنے نبی پہ بھیجتا ہوں. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. وحی کا اترنا، قرآن کا اترنا، حبیب کا لینا اور پھر پوری انسانیت کی طرف اس پیغام کو پہنچانا،
یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ اس کے پیچھے خالق ہے، بیچ میں جبریل ہے اور آگے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام۔ اور آگے فرمایا بھائی یہ کوئی دکانداری نہیں ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی عمل نہیں ہے، اتنی حفاظت اور امانت سے میں نے اس کو اپنے حبیب پہ اتارا۔ اب حبیب لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ پیغمبر اس وحی کو لے کر بے غرض ہو کر، کیا ہو کر؟ بے غرض ہو کر بے طلبوں میں پھرتا ہے، بے طلب، بے غرض ہو کر بے طلبوں میں پھرتا، اور کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، او لوگوں میری بات سنو، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میں تم سے حسن نہیں مانگتا، میں تم سے دولت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، یہ وحی اللہ کی ہے اور اجر میرا بھی میرا خدا مجھے دیتا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ عتبہ آیا تھا نا حضور کے پاس، اے بھتیجے اگر اس تحریک سے تیرا مقصد دولت جمع کرنا ہے، ہم دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، خوبصورت عورت چاہتے ہو نکاح کر دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو سردار بنا لیتے ہیں۔ تو حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے آگے سے حامیم سجدہ قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، اور تو سمجھا ہی نہیں میں آیا کس کام ہوں۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور میں تو آیا ہوں اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آمد مصطفیٰ کا تو یہ مطلب ہے، ولادت مصطفیٰ کا تو یہ مقصد ہے، اور حضور کی ساری دوڑ دھوپ کا یہ نتیجہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر سورہ ابراہیم دیکھ لو، حضور کی بعثت، آپ کی کوشش، آپ کی ہجرت، آپ کا جہاد، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کی جنگ، آپ کی صلح، آپ کی کوشش، طائف کے بازار، ثور کی گھاٹی، مکے کی تکلیفیں، احد کے جنازے، خیبر کی جنگ، اور یہ سب کچھ جو اس لیے تھا کہ لوگوں جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ ولادت مصطفیٰ کا مقصود و مطلوب تھا، یہ آمد مصطفیٰ کی غرض تھی، اور آج ہم نے ولادت مصطفیٰ کو بہانہ بنا کر، بعثت مصطفیٰ کے تذکرے کر کے، ہم نے گاڑی کا رخ پھر شرک کی طرف پھیر دیا ہے۔ ان رسومات کو، ان بدعات کو اور ان برے عقائد کی نفی کے لیے تو اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا تعبیر کی؟ تم نے کیا سمجھا؟ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ اسلام کا تصور نبوت وہ کیا ہے، یہ آگے عنوان میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو خیر میں اس بات کی طرف آگے نہیں جانا چاہتا، یا رکنا چاہتا ہوں، آگے چلیں۔ اس سے بھی بڑی بات، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیث قرآن مجید سے وہ آیتیں پڑھ کر سناتی ہیں جس میں معاذ اللہ حضور کی توہین ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ او بھئی قرآن بھی کوئی ایسی آیت ہے جس میں حضور کی توہین ہو؟ عجب بات ہے، عجب خیال ہے۔ اچھا، جبریل کی امانت، اللہ کا بتانا کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ وحی اتنی مبارک، مطہر، اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اس طریقے سے آ رہی ہے پیغمبر کی طرف۔ تو اب آگے اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا، میں تو جب یہ آیت پڑھتا ہوں ڈر جاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی الفاظ حدیث کے بدل کے پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔
مثلا حدیث چھوٹی سی پڑھتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، یہ عربی الفاظ ہیں، حضور کے الفاظ ہیں. اگر میں اس میں یہ بدل دوں انما الاعمال بالقلوب، ترجمہ پھر بھی یہی ہے. اعمال کا دار و مدار انسان کے دلوں پر ہے، ترجمہ پھر بھی یہی ہے نا. اگر میں جان بوجھ کر یہ بدلوں، جان بوجھ کر، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ حضور پر وحی اتری اور اس کے لیے حضور نے ان الفاظ کا انتخاب کیا. الفاظ حضور کے ہوتے تھے نا، حکم اللہ کا ہوتا تھا. یہ کبیرہ گناہ ہے. تو کافروں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو پیغمبر پڑھتے ہیں نا یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، کسی استاد سے سیکھ کے آتے ہیں، اپنی طرف سے یہ الفاظ گھڑ گھڑ کر ہمیں بتاتے ہیں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. یہ لات منات عزا کاہے کے نہیں. لوگوں اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ سے دعائیں کرو. یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اسے مخلص بن کے پکارو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی معاون نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور یہ ضرب پڑتی تھی ان کے معبودوں پر، یہ ضرب کاری تھی ان کے معبودوں پر. تو جب بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی کسی سے سیکھ کے آتا ہے. اس کا جواب قرآن کا سننا ذرا، بڑا سخت جواب ہے. اور یہاں دیکھیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے سامنے اس کی مخلوق کی حیثیت کیا ہے. اس کا جبر دیکھو، اس کا قہر دیکھو، اس کی طاقت دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اس کی قہاری دیکھو، اس کی جباری دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لوگوں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اے لوگو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا نبی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی وحی میں شامل کر دے نا، لو سننا ذرا، اگر میرا نبی میری وحی میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی شامل کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اپنے نبی کی شاہ رگ کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو میرے نبی کو بھی مجھ سے کوئی بچا نہیں سکے گا. شریعت کوئی مذاق ہے؟ دین کوئی مذاق ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس میں بدعات شامل کریں، اپنی طرف سے رسومات شامل کریں، ہم اپنی طرف سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ شامل کر دیں، اپنی طرف سے ایک جملہ بھی بڑھا دیں. اللہ کا لہجہ دیکھو، اللہ کی پکار دیکھو، اللہ کی وحید دیکھو. اگر میری وحی کے اندر میرا نبی بھی ایک بول ڈال دے نا، قول بول اپنی طرف سے، تو ہم کیا کریں؟ اس کا یہ ہاتھ پکڑ کر یہاں رکھ دیں، پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں، اور کوئی ہم سے ہمارے نبی کو بھی بچا نہ سکے گا. یہاں کیا کہیں؟ یا میں صرف یہی کہوں گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کہوں گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
باقی سب اس کی محکوم، اس کی غلام، اس کے بندے بندیاں، باقی سب کچھ نیچے ہے، اور سب سے بڑا میرا اللہ ہے، مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کو آئندہ جمعے میں شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا